اب آ رہی 28ویں ترمیم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 28ویں ترمیم کے ذریعے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ 28ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور اس کو ایک ایپلیٹ کورٹ بنا دیا جائے۔ ایپلیٹ کورٹ کا مطلب میں سادہ زبان میں بتا دوں کہ یہ چھوٹے موٹے کیسز آتے ہیں، کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کا ہو گیا، وہ کیسز جائیں گے سپریم کورٹ کے ججز کے پاس۔ سپریم کورٹ کی عمارت خالی، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بھیج دیے جائیں گے صوبوں میں، اور وہ وہاں پہ بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے اور چھوٹے موٹے معاملات کو حل کریں گے، عوام کے ساتھ جڑے رہیں گے جی، اور وہ سادہ چھوٹے چھوٹے مقدمات حل کریں گے، اور ان کی سٹرنتھ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، یعنی کہ آئینی طاقت ان کی مزید ختم کر دی جائے گی، اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ وفاقی غیر آئینی عدالت کو منتقل کر دیا جائے، اور یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا عہدہ بھی ختم، یہ سارے ختم کر دیے جائیں، اور جسٹس امین جو ہیں، ریٹائرڈ امین الدین جو ہیں، ان کو لا کے بٹھا دیا جائے وفاقی غیر آئینی عدالت میں۔ تو یہ تاکہ یہ اس نظام کے بارے میں جتنی بھی آئینی درخواستیں آئیں وہ ساری کی ساری آئینی درخواستیں، اعتراضات، وہ سارے وہ غیر آئینی عدالت کے پاس جائیں اور ان سے ٹھپا لگوا دیا جائے۔ اس کے بعد غیر آئینی عدالت کو ایک اور کام بھی دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گورنر لگانا ہے یا گورنر راج لگانا ہے۔ کسی صوبے میں کسی حکومت، صوبائی حکومت کو ختم کرنا ہے تو وہ وفاقی غیر آئینی عدالت یہ کام کرے گی، اور اس میں چیف ایگزیکٹو کا اختیار ختم کر دیا جائے گا، اور صدر مملکت کو اس کے بعد ہے اگلی جو ہے بات وہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ سپریم کورٹ کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کو اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ غیر آئینی عدالت بنانے کے باوجود امین الدین کو وفاقی غیر آئینی عدالت کا ریٹائرڈ جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس بنانے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی سپریم کورٹ آئینی طور پر تگڑی ہے، اور اگر آئینی طور پر اگر آئینی اختیارات کا استعمال شروع کر دیں یا آفریدی صاحب، تو ابھی بھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں اور ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں۔ اور ہوا یہ ہے معاملہ کہ یہ جو جا رہے ہیں معاملات، اپیلیں جا رہی ہیں اب 9 مئی کی، اور جتنے بھی سیاسی کارکنان کی، رہنماؤں کی، مقدمات کی اوپر جا رہی ہیں اپیلیں۔ اسی طریقے سے جو انسانی حقوق کی ورکرز جو ہیں، ایمان مزاری صاحبہ ہیں، ان کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا، مہرنگ بلوچ کا بھی سپریم کورٹ پہنچ جائے گا۔ تو سپریم کورٹ ریلیف دے رہی ہے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا ریلیف دینا شروع کر دیا اس نے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ریلیف دے رہی ہے، جیسے ایمان مزاری کو کا جسٹس ڈوگر جو ہے، ڈوگر کورٹ نہیں سن رہی تھی، تو ایمان مزاری سپریم کورٹ میں گئی، انہوں نے آرڈر کر دیا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں، اور اپنے پاس پیٹیشن پینڈنگ رکھی۔ اس کا مطلب ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ 2 ہفتے کے اندر اندر پھر ڈنڈی مارتی ہے ڈوگر کورٹ اور نہیں کیس سنتی اور یا ان کو خارج کر دیتی ہے، تو آ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ ریلیف دے گی، اور ایمان مزاری اور ان کے شوہر جو ہیں وہ رہا ہونے کے چانسز ان کے بڑھ جائیں گے، کیونکہ پتہ تو ہے کہ جھوٹا مقدمہ ہے، بے بنیاد مقدمہ ہے۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے کچھ اور کیسز بھی آئے، اور وہ ان کو جو ہے وہ ضمانتوں پر رہا کر دیا گیا، سزائیں سسپینڈ کر دی گئیں۔ پھر یہ ہے کہ فوجی عدالتوں سے جن سیاسی کارکنان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی اپیل، رائٹ آف اپیل ان کو دیا جا رہا، ان کو رائٹ آف بیل نہیں دیا جا رہا۔ وہ وفاقی جو غیر آئینی عدالت جس کی وجہ سے جسٹس امین اینڈ کمپنی جو ہیں وہ اس وقت ان کو عہدے دیے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فوجی عدالتوں میں سولینس کے ٹرائل کو جائز قرار دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا اوریجنل فیصلہ اس کو کر دیا تھا، تو اس لیے وہ معاملہ جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا ہے۔ تو وہ سارے اگر معاملہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو سپریم کورٹ پھر کھڑی ہو جائے گی، اور پھر وکلا بھی تھوڑا سا ان میں بھی کوئی ہلچل پیدا ہو رہی ہے، اور ہلچل ہے شاید کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور ججز کے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ 28ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ جو سپریم کمانڈر ہیں وہ صدر مملکت نہ ہوں، بلکہ سپریم کمانڈر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہوں۔ تو فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ایک اور امینڈمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ ایوان صدر پہ پہنچنا چاہتے ہیں جناب فیلڈ مارشل، اور مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ سارے ہو رہے ہیں معاملات، کیونکہ ابھی تک جو ہے پیپلز پارٹی نے کل تک کیٹاگوریکلی کہہ دیا، کہ پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا، ہمارے ساتھ کوئی آئینی مسودہ ڈسکس نہیں ہو رہا۔
جبکہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مسودے موجود ہیں اور مسودے جی ایچ کیو میں بھی موجود ہیں، اور دو ہی جیک برانچ اور آپ کا وزارت قانون جو ہے وہ مل کر یہ تیار کر رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب پہ نظر ہے، اور اسی لیے زرداری صاحب کو ذرا کو کی جا رہی ہے کوشش، ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زرداری صاحب بھی پرانی ہڈی ہیں جی سیاست کی، اور اتنی جلدی وہ بھی قابو آنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو پیٹیشن ہے، سوری یہ جو ہے امینڈمنٹ ترمیم ہے، 28ویں غیر آئینی ترمیم، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے یعنی بجٹ کی منظوری سے پہلے یہ ترمیم ہو جائے، اور بجٹ کی منظوری سے پہلے اس لیے کہ این ایف سی ایوارڈ کو بھی تبدیل کرنا ہے، صوبوں کے اختیارات کو بھی کٹ لگانا ہے، اور صوبوں کے مال جو ان کے این ایف سی ایوارڈ کا مطلب ہے صوبوں کے جو حصہ ہے محصولات میں، اور جو ٹیکس جمع کیا جاتا ہے جو فیڈرل دیتی ہے صوبوں کو حصہ، اس پہ کٹ لگانا ہے۔ پھر نئے صوبوں کی بات کی جاتی ہے کہ اسی بل میں ڈال دیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ 8 جون کے بجٹ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ منظور کر لیں، اور تاکہ جو ہے وہ بجٹ سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں گی، تو مطلب یہ ہے کہ پھر بجٹ منظور ہوگا، اور بجٹ کے منظور ہونے کے بعد معاملات سارے کنٹرول میں آ جائیں گے، اور اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بجٹ سے پہلے اتنی کیا مصیبت ہے، اور آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ بجٹ کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ماحول تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کا پہلا شکار بن جائیں، اور اسی لیے یہ جو کل کوکین ملکہ جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہے ٹارگٹ، اور پاکستان تحریک انصاف، اچھا پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی ٹارگٹ ہے، تاکہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا یہ پتہ صاف ہو۔ اب زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پہلے بجٹ پاس ہو، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پہلے بجٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب بجٹ ہو جائے گا تو ہم امینڈمنٹ بھی لے آئیں گے، اور اس کے پیپلز پارٹی نے میسج بھی کنوے کیا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی مصالحت کا، کہ ہم مل کر کھیلتے ہیں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی سے ڈرایا جا رہا ہے، کس کو؟ زرداری صاحب کو بھی اور نون لیگ کو بھی۔ نون لیگ تو مکمل تابع دار ہے، اور وہ تو ہل نہیں سکتی تا وقت کے کو معاملہ، کیونکہ اب ایک خبر آئی ہے کہ کوکین ملکہ جو ہیں یہ گرفتار ہوئی تھیں لاہور میں بھی۔ یہ سمر عباس صاحب ہیں، ہمارے معتبر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی کہ یہ جو کوکین ملکہ ہے یہ گرفتار ہوئی تھیں لاہور میں، اور وفاقی حساس اداروں نے لاہور سے گرفتار کیا، پھر لاہور پولیس بھی اور گرفتار کیا، اور ابتدائی تفتیش میں انمول پنکی کو سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا، اور پھر بھاری نذرانہ دے کر رہا ہو گئی۔ لاہور پولیس افسران کو تفتیش کرنی چاہیے کہ انمول کئی عرصے سے لاہور سے بیٹھ کر کراچی میں اپنا نیٹ ورک آپریٹ کر رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوا؟ سمر عباس نے یہ خبر دی ہے۔ اب پنجاب میں مریم صاحبہ کے بارے میں آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے، نون لیگ کے بارے میں آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے، کیونکہ خبر دیں گے تو جناب آپ پکڑے جائیں گے، اور آپ کو اٹھا لیا جائے گا، بڑے سے بڑے جرنلسٹ ہیں، آپ کو اٹھا لیا جائے گا، جناب احمد شریف صاحب حرکت میں آ جائیں گے، یا مشتاق بھائی حرکت میں آ جائیں گے، تو دونوں حرکت میں آئیں گے، اور نون لیگ کے خلاف کوئی خبر نہیں دینی۔ ہاں، نون لیگ جو چاہے کر سکتی ہے، نون لیگ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور جس پہ چاہیں کیچڑ اچھالیں، جس پہ چاہیں جو چاہے وہ کریں، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوکین ملکہ جو بھی ہیں، یہ کوکین رانی جو ہیں، یہ کوکین رانی بھی اصل میں ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے جناب ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی آئینی ترمیم کی بات ہوتی ہے تو نیب سرگرم ہو جاتا ہے، نیب حرکت میں آ جاتا ہے، منی لانڈرنگ اور فلاں مقدمہ، فلاں تفتیش، فلاں فائل یہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کرپشن بڑی ہو رہی ہے۔ تو کرپشن اگر فیلڈ مارشل کا یا جنرل باجوہ کا کرپشن کا خاتمہ
اگر جنرل باجوہ اور فیلڈ مارشل کی ترجیح ہوتی تو پھر تو یہ سارا سسٹم ہی نہ ہوتا، لیکن اب سسٹم یہ نہیں ہے، اب کرپشن کو وہ برا نہیں سمجھتے، تو لہٰذا زرداری صاحب کو اس طریقے سے فائلیں دکھا دکھا کے ڈرایا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل معاملہ تھا ٹوئن ٹاور کا، وہاں کانسٹیٹیوشن 1 کا جو 13 ایکڑ کا پلاٹ ہے، اس پہ ہاتھ ڈالا گیا، لیکن اس میں جناب پنجاب کے نون لیگ کے بڑے بڑے آ گئے لوگ، اور جرنلسٹ بھی اور باقی ان کے لوگ بھی، اور جب ان کے مفادات کو ہٹ ہوا تو ڈوگر کورٹ نے ہی فوراً ریلیف بھی دے دیا اور وہ معاملہ رک گیا ہے اب۔ تو محسن نقوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں پنجاب تھا، اگر سندھ ہوتا اور پیپلز پارٹی کا معاملہ ہوتا تو یہ چیزیں اب تک کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ تو 28ویں ترمیم کے آڑ میں، اب 28ویں ترمیم کی آڑ میں پیپلز پارٹی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ اصل کھیل ان دونوں کا ہے، کیونکہ ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اب آگے بڑھتے ہیں جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بلکہ اس میں اور بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک اور بھی دھمکی دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا، اور یہ پراکسیز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا اور 28ویں ترمیم پہ بادشاہ سلامت کی باتیں نہ مانی، تو پھر ہم متبادل انتظام لے آئیں گے سندھ میں۔ اب متبادل انتظام سندھ میں کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے جی، وہ ہے گورنر راج۔ پیپلز پارٹی تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ نہیں رہی، نہ ہی اس میں سے کوئی ایسی بغاوت ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ آپ وہی ہے نیب کو حرکت میں لے آئیں، ایف آئی اے کو حرکت میں لے آئیں، یا کسی اور کو حرکت میں آ جائیں اور ان کو اٹھانا شروع کر دیں، یا رینجرز کے حوالے کر دیں، رینجرز کو کہیں جی آپریشن شروع کر دیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ ادروائز متبادل حکومت لانے کا جو ہے یہ صرف ایک دھمکی ہے، بلیک میلنگ ہے کہ جناب دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا اس طرح ہی ہے کہ پھر بند کمروں میں یہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ ذرا پیپلز پارٹی کا طرح نکالیں، اب نون لیگ کا طرح نکالیں، اب پی ٹی آئی کا طرح نکالیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، تو عمران خان صاحب سے ڈیل وہ ٹیبل پر موجود ہے، اور عمران خان صاحب سے یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے ڈیل کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور پھر ہم ان کو فارغ کر دیں گے، اور جب مناسب وقت ہوگا ہم آپ کو لے آئیں گے، اور فی الحال آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اور یہ جو ترامیم آ رہی ہیں آئینی مسودہ جو ہے، ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ترامیم میں آپ ہمارا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی اگر نہیں قابو آتی تو پیپلز پارٹی کی جگہ پہ آپ اپنا ووٹ دے دیں، یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف کرپشن کی فائلیں کھول دیں گے۔ تو یہ دو دھاری تلوار جو ہے وہ چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی مذاکرات کی ایک شرلی چھوڑی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب جیل کے دروازے مکمل طور پر بند ہیں، اور ادھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس لیے کہا ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنا کارڈ شو کرتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اب رہا کر دینا چاہیے، اور بہت ہو گیا ایک سیاسی رہنما کے لیے، 3 سال بہت ہوتے ہیں، تو 3 سال ہو چکے ہیں، چوتھا سال چل رہا ہے، تو اسی سال عمران خان کو رہا ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے جو مرکز ہے پالیٹکس کا وہ عمران خان ہے۔